السلام علیکم ناظرین۔ کل دو خبروں نے پورے اسلام آباد کو اپنے لپیٹ میں لیے رکھا۔ ایک تو پچھلے پیر جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ایک خبر جو ہے وہ آئی، بلکہ آرڈر جب جاری ہوئے وہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی گرفتاری کے آرڈرز۔ وہاں پر توہین الیکشن کمیشن کے سلسلے میں عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا تو وہ پیش نہیں ہوئے، جس پہ جو ہے چیئرمین اور دیگر جو ہے بینچ کے اراکین جو ہیں بہت ناراض ہوئے کہ انہوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے جو ہے آئی جی اسلام آباد کو یہ حکم جاری کیا کہ عمران خان کو فوری گرفتار کر کے جو ہے کل 10 بجے جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ تو یہ خبر جو ہے آگ کی طرح جو ہے، جنگل کی آگ کی طرح جو ہے پھیل گئی تمام چینلز کے اوپر، بریکنگ نیوز، ہیڈ لائنز، اور یہ چل گئی کہ عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، اور آئی جی کو حکم دیا گیا کہ ان کو جو ہے آپ جو ہے نا ان وارنٹ کی تعمیل کروائیں اور انہیں گرفتار کر کے کل 10 بجے جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہمارے سامنے جو ہے روبرو پیش کیا جائے۔ تو پھر آئی جی اسلام آباد جو تھے انہوں نے متعلقہ تھانہ میں جو ہے وہ ظاہر وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ بھجوائے، اور عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالہ میں ان وارنٹ کی جو ہے تعمیل کرائی گئی۔ عمران خان صاحب کے وکیل جو ہے وہ باہر نکلے گھر سے، انہوں نے ان پہ سائن شائن کیے اور یہ وہ کر کے جو ہے بہرحال وہ تعمیل ہو گئی۔ تو پھر اب جو ہے جب ٹیلی ویژن چینل پہ جو ہے نا آیا کہ ایک بہت بڑی جو ہے نا خبر اور بگ خبر اور بگ ڈیسیژن، تو میں تو اس کو بگ ڈیسیژن نہ سمجھتا ہوں، نہ سمجھتا تھا، اور نہ اس کو کوئی بڑی خبر سمجھتا ہوں، کیونکہ ایسی خبریں جو ہیں اب معمول کا جو ہے وہ حصہ بن گئی ہیں۔ کئی دفعہ ایسی خبریں، ایسی ہیڈ لائنز جو ہیں، شاہ سرخیاں چل چکی ہیں، ان کا رزلٹ تو کچھ نکلتا نہیں ہے، اور سنسنی جو ہے نا پھیلانے کے لیے نا یہ جو ہے نا ایسی باتیں جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں۔ بہرحال دونوں سائڈ پہ جو ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی سطح پر حکومت کا جو ہے عام اجلاس ہوا، رات گئے کہ اس کو گرفتاری جو ہے نا کس طرح کرنی ہے، یہ کرنی ہے۔ بہرحال اس میں مجھے کوئی صداقت نہیں لگ رہی، کیونکہ جس وقت وارنٹ کی تعمیل ہو گئی بنی گالہ میں، عمران خان صاحب کے وکلاء جو ہے ان کی بھی بیٹھک ہوئی، اور وہاں جو ہے یہ فیصلہ کر دیا گیا اور اس کو آؤٹ بھی کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب کل جو ہے وہ 10 بجے الیکشن کمیشن کے روبرو پیش ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا پہلے مشورہ ہی نہیں دیا جاتا۔ میں نے ایک پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ ایک عدالت کا جو ہے نا پروسیجر ہوتا ہے، تو عدالت کے آپ روبرو پیش ہو جائیں تو انہیں وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ آپ کو یہ جو وارنٹ گرفتاری ہے کسی مجرم کے لیے نہیں جاری کیے گئے آپ ان کو پکڑ کے لائیں اور ہم ان کو قید کر دیں گے یا ان کو بند کر دیں گے۔ یہ تو یہ ہے کہ جب آپ انویسٹیگیشن میں کوآپریٹ نہیں کریں گے، آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آئیں، یہ بات ہم نے ایک بات آپ کو بتانی ہے یا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، تو اس میں آنے یا جانے میں جو ہے کیا حرج ہے؟ جب آپ نہیں جائیں گے تو اس طرح کا جو ہے اس طرح کے واقعات جو ہے نا پیش آئیں گے۔ تو جب بنی گالہ سے یہ رپورٹ آ گئی کہ عمران خان صاحب پیش ہونے جا رہے ہیں کل، تو پھر جو ہے نا گرفتاری اور اس طرح کی جو ہے نا ہلڑ بازی اس کی پھر ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور یہ کل کی ایک خبر تھی۔ دوسری خبر جناب، کل بھی میں نے اپنے ویلاگ میں جو ہے یہ بتایا تھا کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کے لیے جو ہے عبوری وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار صاحب کا جو ہے نا نام جو ہے نا وہ زیر غور ہے یا گردش میں ہے، تو اس میں نے اپنا جو ہے تبصرہ بھی پیش کیا تھا۔ تو وہی جو ہے بات جو ہے کل جو ہے نا سارے ملک میں جو ہے نا وہ پھیل گئی، اور حکومتی حلقوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ اگر انہیں وزیر اعظم بنایا جاتا ہے عبوری سیٹ اپ میں، تو پھر جو ہے ان کی نیوٹرلٹی، ان کی جو ہے غیر جانبداری تو ویسے ہی مشکوک ہے۔ اس میں جو ہے نا اب جو ہے نا مزید بحث کرنے کی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے۔
پھر جو ہے نا آنے والے الیکشن پہ بھی جو ہے نا ان کی شفافیت اور ان پہ بھی جانبداری کا الزام جو ہے نا لگے گا۔ پھر ایک اور بات ہے، پھر جو ہے بڑی اس میں جو ہے نا دانشمندی ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے اس میں جو ہے نا ایک سروائیول کا جو ہے نا سکوپ بھی بن جاتا ہے۔ دیکھیے اکثر جو ہے نا کل بھی انصار عباسی صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی، اور کافی عرصہ پہلے بھی جو ہے نا یہ بات چلی تھی کہ اب جو ہے جس ڈگر پر جو ہے یہ حالات جا رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب کی پارٹی یا ان کا الیکشن میں حصہ لینا یا الیکشن میں جیتنا یا دوبارہ سے پاکستان میں برسر اقتدار آنا ایک خواب ہی ہے، اور یہ ایک معجزہ جس کا انتظار جو ہے وہ پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین جو ہے اس انتظار میں ہیں کہ کاش کہیں کوئی معجزہ ہو جائے، تو تبھی جو ہے نا اس معجزے کے تھرو یا اس کی وجہ سے ہم جو ہے دوبارہ اقتدار میں یا اقتدار کی سیاست میں جو ہے زندہ رہ سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو نون لیگ کی طرف سے موو ہے تو یہ جو ہے ایک معجزہ ثابت ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی سیاست میں واپسی کا۔ جب اسحاق ڈار صاحب پرائم منسٹر بنیں گے تو پی ٹی آئی کو ایک خاص وجہ مل جائے گی، ایک خاص ریزن مل جائے گا بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، تنقید کرنے کا، عوام کے اندر بھی اور میڈیا کے اندر بھی، ہر سطح پر اور بیرون ملک بھی جو ہے اس پہ جو ہے بحث مباحثہ کیا جا سکتا ہے، کیا جائے گا، اور جو ہے نا الیکشن آنے والے ہیں ان کو خواہ مخواہ جو ہے نا جیت بھی اگر کوئی جائے تو اس پہ جو ہے یہ ہاتھ اٹھیں گے، انگلیاں اٹھیں گی، اور یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک جو ہے یہ گیس جو ہے یہ آکسیجن جو ہے یہ ثابت ہو سکتی ہے مئو۔ بہرحال جو ہے رات گئے تک جو ہے نا یہ بات بھی سامنے آئی کہ حکومتی حلقوں میں یہ جو تنقید ہے اور اس پہ جو آراء ہے یہ اس پہ جو ہے یہ وہاں ان تک پہنچ چکی ہیں، اور بڑا سخت جو ہے قسم کا سویر جو ہے رد عمل جو ہے سامنے آیا ہے۔ اور ایک اور ہمارے صحافی دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نون لیگ کی طرف سے یہ جان بوجھ کر جو ہے یہ موو چلائی گئی ہو کہ آیا دیکھتے ہیں کہ پانی کتنا گرم ہے اور کتنا ٹھنڈا ہے، اس پہ رد عمل دیکھتے ہیں، اور جو رد عمل سامنے آیا ہے اس کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے نہیں خیال کیا جاتا کہ نون لیگ جو ہے یہ حماقت کرے گی اور اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ انٹرم سیٹ اپ کے لیے پرائم منسٹر جو ہے اپنی طرف سے جو ہے نا پیش کرے گی۔ تو یہ میرا خیال ہے نون لیگ جو ہے اب اس سے ہاتھ کھینچ لیں گی، تو کوئی نئی جو ہے چیزیں یہ انڈر ڈسکشن ہوں گی ود ان فیو آورس یا چند دنوں میں، کیونکہ ابھی اس میں جو ہے کافی دن پڑے ہوئے ہیں۔ کل جناب والا ایک عام پیش رفت یہ بھی ہوئی کہ آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے خانے وال میں ایک ماڈل ایگریکلچرل فارم کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی، اور اس میں جو ہے انہوں نے خطاب بھی کیا۔ ویسے میری سمجھ سے جو ہے نا یہ چیز بالا تر ہے کہ آرمی چیف صاحب کو یہ کھیتی باڑی کے کاموں میں کیوں لگا دیا گیا ہے، اور ایگریکلچر اور فارمنگ کے پیچھے جو ہے نا کیوں لگا دیا گیا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے یا جن لوگوں کا کام ہے وہ کیوں نہیں کر رہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ہے یہ ریت ہی ایسی ہے کہ جس کا کام ہے وہ نہیں کرتا، اور دوسرا جو ہے وہ ایک ایسا کام جو اس سے متعلقہ بھی نہیں ہوتا اس میں جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ جیسے چیف جسٹس سے تھے سپریم کورٹ کے ثاقب نثار صاحب، تو بجائے وہ فیصلے کرتے حق انصاف پہ جو ہے لوگوں کو انصاف فراہم کرتے، اور انہوں نے کہا کہ میں ڈیم بناؤں گا۔ اب نہ ڈیم بنا ہے، نہ یہ پتا ہے کہ وہ پیسے کدھر گئے ہیں، وہ اکاؤنٹ کدھر گیا ہے، اور جب آپ کا کام ہی نہیں ہے، کام جن کا ہے جس کا کام کہتے ہیں اسی کو ساجے، تو اس طرح کا جو ہے نا میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ ہو سکتا ہے آرمی کا کوئی اس میں جو ہے نا انٹرسٹ ہو، یا جنرل عاصم منیر صاحب کا کوئی انٹرسٹ ہو تو یہ فارمنگ میں۔ بہرحال جو افتتاحی تقریب میں جو انہوں نے اسپیچ کی وہ
بڑی روایتی قسم کی تھی، اور جو باتیں کرنی چاہیے ایک آرمی چیف کو وہی انہوں نے باتیں جو ہے نا اس میں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے پاکستان جو ہے یہ جب کشکول لیے پھرتا ہے امداد کے لیے، تو ہم اس کشکول کو جو ہے نا اٹھا کر باہر پھینکنا چاہتے ہیں، اس کو جو ہے نا باہر پھینک دیں گے، اور ملکی جو ہے معیشت جو ہے اس کو مضبوط کریں گے، اور پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کر ہم جو ہے وہ دم لیں گے۔ یہ ابھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ کھیتی باڑی بھی ان کا جو ہے وہ نہیں ہے، فیلڈ نہیں ہے۔ اس طرح معیشت جو ہے، ملک کی معیشت پہ بھی جو ہے ہیلپ کرنا تو چلو کچھ کسی حد تک بنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ملک کے معیشت دانوں کا، وزارت خزانہ کا کام ہے، وہ کریں۔ اپنا حصہ اگر جو ہے وہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، جو انہوں نے کیا بھی ہے تو اٹس ویل اینڈ گڈ۔ بہرحال انہوں نے بڑی جو ہے نا ڈنکی کے چوٹ پر کہا کہ پاکستان کے معیشت کو مضبوط کریں گے، پاکستان کو جو ہے موجودہ بحران سے نکالنا جو ہے نا یہ ہمارا مقصد ہے، اس کو نکال کر ہم دم لیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کے جو ہے وہ ہم دم لیں گے، اور کوئی دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو جو ہے نا ترقی سے نہیں روک سکتی۔ اور پھر انہوں نے ملک کے حوالے سے کہا کہ ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اور عوام کا جو ہے نا رشتہ جو ہے ریاست سے محبت اور احترام کا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ سیکیورٹی اور معیشت کا آپس میں جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ معیشت جو ہے بغیر سیکیورٹی کے جو ہے نہ پنپ سکتی ہے، نہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر معاشی استحکام نہ ہو تو بے شمار جو ہے سیکیورٹی تھریٹس جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ تو معیشت اور سیکیورٹی کا آپس میں جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے، اس بات پہ بھی انہوں نے زور دیا۔ یہ جناب 3 جو ہے یا 2 جو ہے یہ بڑی خبریں تھیں جو اسلام آباد میں بہت جو ہے نا گردش کر رہی ہیں، بلکہ اسلام آباد میں تو اور لوگ بھی بہت گردش کر رہے ہیں۔ کل ایک صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ اسلام آباد میں لگ بھگ جو ہے یہ رپورٹ کارڈ ایک ٹیلی ویژن پروگرام آتا ہے، اس میں جو ہے نا کافی سارے مہمان آئے ہوئے تھے، تو ان میں ایک گیسٹ نے کہا کہ آج کل اگر اسلام آباد کو دیکھیں تو اسلام آباد میں جو ہے 100 کے نزدیک جو ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آپ کو گھومتے پھرتے ہوئے جو ہے نا وہ نظر آئیں گے۔ تو اسلام آباد کی فضائیں جو ہیں وہ میرے خیال میں اس مقصد کے لیے جو ہے نا سازگار ہیں، جو چاہے بندہ جو ہے اپنے آپ کو انٹرم پرائم منسٹر کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پیش کرے، اپنی خدمات جو ہے نا وہ پیش کرے۔ اس کے علاوہ جناب ایک چلتی اڑتی خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جو ساتھی یا ان کی دوست تھی فرہ گوگی، وہ بھی پر تول رہی ہیں، اور وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وعدہ معاف گواہ بننے کے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، پتہ نہیں کتنے جو ہے نا اگر کاؤنٹ کریں تو کتنے بندے جو ہے نا وہ وعدہ معاف گواہ جو ہے بن چکے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہیں بننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں، مراد سعید صاحب، ان کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہ بھی وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں۔ اب کتنے ایک وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ بنیں گے؟ ان وعدہ معاف گواہوں کے بیانات کے بنا پر کسی کو سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ وعدہ معاف گواہ جو ہیں ان کی معافی جو ہے وہ ضرور ہو جائے گی۔ تو اس پہ بھی جو ہے میرا خیال ہے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اعظم خان جو ہے پرنسپل سیکرٹری جو تھے سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے، انہوں نے وعدہ معاف گواہ بننے کا جو ہے نا اعلان کیا، پھر انہوں نے ایک مقدمے میں توشہ خانہ میں انہوں نے 163 یا 164 کے تحت جو ہے وہ بیان جو ہے اپنا قلم بند کروایا۔ پھر انہوں نے اور ایک سائفر کے معاملے میں بھی اپنا بیان جو ہے نا وہ قلم بند کروایا۔ 2 مقدمات میں تو یہ سلطانی گواہ جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ باقی جو ہے مراد سعید جو ہے البتہ ان کے پاس جو ہے وہ جو ارشد شریف قتل کیس کی بھی جو سنا ہے کہ
کافی شواہد ہیں ان کے پاس، ان کے لیپ ٹاپ میں، کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ یہ اقرار بھی کیا تھا اور شور شرابہ بھی ڈالا تھا کہ اس قتل کے بہت سارے شواہد جو ہے میرے پاس ہیں. آخری وقت تک جو ہے میرا ارشد شریف سے رابطہ تھا. تو اس سلسلے میں جو ہے مراد سعید جو ہے ان کا جو سامنے آنا جو ہے کافی ہیلپ فل ہو سکتا ہے اس قتل کیس کے سلسلے میں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، ابھی تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ویئر از مراد سعید. مراد سعید کے ویئر اباؤٹس جو ہے نا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ گلگت بلتستان میں جو ہے نا یہ روپوش ہوئے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی کہ یہ افغانستان جو ہے نا چلے گئے ہیں. پچھلے دنوں ایک خبر تھی کہ افغانستان جاتے ہوئے انہوں نے برقع اوڑھ رکھا تھا اور اس میں وہ گرفتار ہوئے ہیں. بعد میں جو ہے اس خبر کی صداقت جو ہے اس پہ لوگوں کو شک ہوا. اور 80% لوگوں کا خیال ہے کہ جہاں پر جو پرنسپل سیکرٹری ہیں عمران خان صاحب کے، اعظم خان، جہاں پر وہ تھے 1 مہینہ غائب رہے ہیں، اسی جگہ پر جو ہے مراد سعید صاحب بھی موجود ہیں. اور وہ وقت قریب آنے والا ہے، جلد آنے والا ہے جب وہ بھی منظر عام پر آ جائیں گے یا جب ان کو منظر عام پر لایا جائے گا. تو مراد سعید صاحب بھی جناب وعدہ معاف بننے جا رہے ہیں، اور فرح گوگی کی صاحبہ بھی وعدہ معاف بننے جا رہی ہیں. ریاض ملک جو بحریہ کے چیئرمین ہیں اور اس کے کرتا دھرتا ہیں، وہ بھی سننے میں آیا کہ وہ بھی جو ہے یہ 190 ملین پاؤنڈز جو القادر ٹرسٹ یا یونیورسٹی ہے اس سلسلے میں وہ بھی وعدہ معاف بننے جا رہے ہیں. تو کتنے لوگ جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے، اس بارے میں حکومت کو بھی سوچنا ہے، عدلیہ بھی اس بارے میں غور کرے، اور ان کی گواہیاں جو ہیں وہ کس حد تک صحیح ہوں گی، درست ہوں گی. اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کسی دوسرے کو بندہ پھنسا رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں اس گواہی پہ بھی جو ہے وہ شک و شبہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھی جناب آج کی تازہ ترین خبریں اور اپڈیٹس. انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں. بہت بہت شکریہ.